پاکستان پیپلز پارٹی شاید پاکستان کی ان پارٹیوں میں سے ہے جس نے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور سب سے زیادہ طویل جدوجہد بھی کی ہے. تو ہم یقین رکھتے ہیں جمہوریت کے تمام ٹیئرز پر، بلدیات پر بھی، جو صوبائی اور وفاقی حکومتیں ہیں ان پر بھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہوں، اپنے وقت پر ہوں اور ریئل اسپرٹ کے ساتھ ہوں، ایماندارانہ الیکشن ہوں، تاکہ اس میں عوام کی رائے کے مطابق لوگوں کا انتخاب ہو سکے. وہ الیکشن ہیں 15 تاریخ کو. میری درخواست ہے لوگوں سے کہ ہم بحیثیت نمائندے اپنا منشور، اپنا ترقیاتی پروگرام آپ کے سامنے رکھتے آ رہے ہیں. ہر چیئرمین، ہر پارٹی اپنا اپنے علاقے میں بتا رہی ہے، لیکن جو بلدیاتی نمائندوں کا چناؤ ہوتا ہے نا، وہ چونکہ بہت چھوٹا حلقہ ہوتا ہے اور آپ کے حلقے سے ہی چیئرمین اور کونسلرز ہوتے ہیں، تو آپ ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی اس سے پہلے کا کام، ان کی شخصیت زیادہ تر لوگ جانتے ہیں. تو زبانی، لسانی، علاقائی، برادرانہ جو عصبیت ہے نا، کہ ہم یہ سوچیں کہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری برادری سے، اس سے باہر نکل کر اس کاز کو ووٹ دیجئے جس کے لیے بنیادی طور پر بلدیاتی نظام بنایا جاتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں، کوئی چیئرمین 10 آدمی کھڑے ان میں سے ایک جیت جائے گا، 9 اپنے گھر چلے جائیں گے. ان کو اتنا بھگتنا نہیں ہوگا. اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا، وہ 4 سال تک اس حلقے کی عوام کو بھگتنے ہیں. اگر آپ نے ٹھیک آدمی کا انتخاب کیا تو وہ 4 سال آپ کے لیے نسبتاً بہتر ہوں گے، اور اگر آپ نے ٹھیک آدمی کا انتخاب نہیں کیا تو جو ہوتا آ رہا ہے وہی ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھنے کا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جو ہم پچھلے الیکشنوں میں سن رہے تھے کہ ایک نیا پاکستان بن جائے گا، ایک تبدیلی آ جائے گی. اگر تبدیلی قوموں کی ترقی کے اندر، اگر تبدیلی 2%، 4%، 5% اگر کسی کے ٹینیور میں آ رہی ہے تو وہ بڑی تبدیلی ہے. ہم 100 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے، ممکن نہیں ہے. پوری قوم کو تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے. تو جو لوگوں کو بھی، جو نمائندے ہیں، وہ بھی اپنا موقف اور اپنے دعوے جو ہے نا، وہ حقیقت پر جو منحصر ہوں وہ کریں. مجھے خوشی ہوتی ہے کام کر کے، مجھے انر سیٹسفیکشن ملتی ہے، مجھے اندر سے اطمینان ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں. تو میں نہ صرف اپنے حلقے میں بلکہ تمام لطیف آباد میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں تک میری ایکسیس ہو، جہاں جہاں تک میں جا سکتا ہوں، وہاں جو بنیادی مسائل ہیں، سیوریج کا مسئلہ ہے، واٹر سپلائی کا مسئلہ ہے، سالڈ ویسٹ کا مسئلہ ہے، جو ہم کر سکتے ہیں. خاص طور پر جب بارشوں کے دن ہوتے ہیں تو ٹرانسفارمرز کا مسئلہ ہے. اس میں ہم لوگوں کے ساتھ جتنا ان کے ساتھ چل کے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو جدوجہد کر سکتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہیں. اور پروردگار کا احسان ہے، اللہ پاک ہماری اس میں مدد کرتا ہے تو ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری ایم پی اے ہیں، جیسے عبدالجبار خان ہیں، جام خان شورو ہیں، وہ اس سلسلے میں ہماری بڑی مدد کرتے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی ایسا کام ہو کہ جو مشکل ہو، نہ ہو رہا ہو، کرواتے ہیں. ہم نے لطیف آباد کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر حسین آباد سے لے کر کے اور 12 نمبر تک کا پانی کا، صاف پانی کی فراہمی کا. تو یہ جب جام خان شورو صاحب وزیر بلدیات تھے، جبار صاحب کے توسط سے ہم نے ان سے کوشش کی تھی، اور شاید لوگوں کے علم میں نہیں، لیکن ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا، جام خان شورو کا، جبار خان کا تحفہ ہے لطیف آباد کے عوام کے لیے، وہ بھی انڈر پروسیس ہے. 1.70 ارب روپے سے زائد کا وہ پروجیکٹ ہے، جس میں حسین آباد پہ فلٹر پلانٹ بنایا جا رہا ہے، اور پھر وہاں سے 18 انچ کی پائپ لائن 4 نمبر، 5 نمبر، 10 نمبر، 11 نمبر سے ہوتی ہوئی اب وہ 11 نمبر سے خداحافظ بورڈ تک پہنچے گی، جس سے لاکھوں آدمیوں کو فلٹر پانی ملے گا انشاءاللہ. اور امید اس کے لیے یہ ہے کہ اس فسکل ایئر کے اینڈ تک، یعنی جولائی تک وہ لائن کمپلیٹ ہو جائے گی، تو ایک بڑا دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ ادارے، وہ لوگ، وہ چیزیں جو آپ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں نہیں کر سکتے، وہ آپ بحیثیت چیئرمین کے، چونکہ وہ منتخب نمائندہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ایک آپ کی بات کا وزن،
پیچھے اس کے فورس بڑھ جاتی ہے. باقی دیکھیے کام تو سارے یہی ہیں. لطیف آباد کا انفراسٹرکچر زبوں حالی کا شکار ہے. 50 سال پہلے یہ ایک بہت چھوٹی سی آبادی کے لیے لطیف آباد کا انفراسٹرکچر خاص طور پر سیوریج کا اور واٹر سپلائی کا ڈیزائن ہوا تھا، جسے وقت کے ساتھ بٹس اینڈ پیسز میں بڑھایا گیا ہے. اس کے لیے ایک مربوط نظام کی ضرورت ہے. جو ترقی یافتہ شہروں کے اندر واٹر سپلائی اور سیوریج کا نظام ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے. پھر اس کو ترقی یافتہ شہروں کی طرح منظم کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ سیوریج کا پانی دریا میں نہ ڈالا جائے، اس کو ٹریٹ کیا جائے. جس طرح سے ابھی پچھلے دنوں میں ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، تو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوں تاکہ پانی کو مضر صحت نہ رہنے دیا جائے، اسے صاف کیا جائے اور پھر دریا میں ڈالا جائے. اسی طرح جو پانی کی فراہمی ہے وہ لوگوں تک ایسا پانی پہنچایا جائے جو مضر صحت نہ ہو اور صحت کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ساتھ ہو. تو اس کے لیے ایک بڑے ڈیولپمنٹ پروگرام کی ضرورت ہے جس سے یہ مسائل کسی حد تک حل ہو سکیں گے. اس کے لیے پلاننگ ہے، اس کے لیے سوچ ہے، اس کے لیے ہمارے ایم پی ایم این ایز اور لوکل باڈیز کے جو ممبران ہیں وہ اپنے ریسورسز کے مطابق جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہوں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حیدرآباد کے مسائل کو کم کیا جا سکے.